السلام علیکم ناظرین، آپ کا اپنا میزبان، آپ کا اپنا ہوسٹ ظفر خان آپ کے اپنے پروگرام انویلنگ سٹارز میں ہمیشہ کی طرح وعدے کے مطابق آپ کے سامنے حاضر ہے۔ جیسا کہ ہم ہمیشہ اپنے پروگرام کے اندر ہمارے پروگرام کا جو کنٹینٹ ہے انویلنگ یعنی کہ نقاب کشائی، اس کی نقاب کشائی، ان سٹارز کی نقاب کشائی جو یعنی کہ پردے کے اوپر کچھ ہمارے ناظرین جانتے ہیں، کچھ نہیں جانتے، جو نہیں جانتے ان تک ہم پہنچانے کی اپنی پوری کوشش کرتے ہیں۔ جس طرح کہ ہمارے پروگرام کا کنٹینٹ ہے اسی کو کنٹینیو کرتے ہوئے جو آج کے ہمارے پروگرام کے گیسٹ ہیں وہ ماشاءاللہ کسی بھی پروگرام کے اندر آ جائیں، کسی بھی جگہ پر کھڑے ہو جائیں، پاکستان کا پرچم وہ سربلند رکھتے ہیں اور انہوں نے ہمیشہ ہر جگہ پہ اوپر پاکستان کے پرچم کو سربلند کیا ہے۔ جی ہاں، وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں کیونکہ انہوں نے ایک ایسی گیمز کو جو ہے وہ لانچ کیا ہے پاکستان کے اندر جس میں ان کی پارٹیسپیشن کا بہت بڑا ہاتھ ہے اور دنیا سے ان کے پاس ریکویسٹ آ رہی ہے کہ جی ہمیں بھی فرنچائز دے دیں، ہمیں بھی اس گیم کا حصہ بنا لیں۔ جی ہاں، جو آج کے ہمارے گیسٹ ہیں وہ ہیں مسٹر شہزادہ سلیم۔ شہزادہ سلیم صاحب جو ہے وہ ماشاءاللہ اس گیم کے اندر جو یہ سپورٹس ہے، اس سپورٹس کے اندر بہت بڑا ان کا ہاتھ ہے۔ آج ہم ان سے جاننا چاہیں گے کہ اس گیم کو انہوں نے لانچ کیسے کیا، اس کو بنایا کیسے، بہت کچھ جو کہ میرے نالج میں ہے، لیکن ڈیفینیٹلی ان کے منہ سے جب ہم سنیں گے، ان کے الفاظوں سے جب ہم سنیں گے تو وہ زیادہ مستفید ہوں گے۔ چلتے ہیں ہم اپنے گیسٹ کی طرف۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں سر آپ؟ خیریت سے؟ سب سے پہلے بہت بہت شکریہ آپ کا، اپنے پروگرام میں آئے اور آپ نے اپنا اسپیشل ٹائم نکالا اور تشریف لائے آپ۔ اس میں ناظرین جو ہے وہ ہمارے جاننا چاہیں گے کہ ماشاءاللہ جس طرح سے آپ نے ایک گیم لانچ کی جو کہ آپ کی ڈریسنگ کے لحاظ سے، آپ کے لحاظ سے اور گیم کا بیسک سٹرکچر جو ہے وہ تو بتاتا ہے کراٹے، لیکن جب ہم کراٹے کو تھوڑا سا ڈیفائن کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ نہیں، یہ کراٹے سے بہت آگے کا گیم ہے۔ کراٹے جو ہے وہ ایک جگہ لمیٹیشن میں سٹاپ ہو جاتا ہے، لیکن آپ کا گیم جہاں تک میرا نالج ہے کہ بہت رف ٹف گیم ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کے حوالے سے تھوڑا سا لوگوں کو گائیڈ کریں گے کہ یہ گیم ہے کیا۔ تھینک یو سو مچ ظفر خان صاحب، اور میں بہت مشکور ہوں وینس چینل کا جنہوں نے ہمیں بلایا اپنے اسٹوڈیو میں اور ہمیں اتنی بڑی عزت سے نوازا۔ سب سے پہلے تھینکس آف آل۔ میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں، میرے مالک کا، کہ ہمیں پاکستان کے اس گیم کو پروموٹ کرنا چاہتا ہوں جس کو میں IOC میں لے کے جانا چاہتا ہوں۔ ماشاءاللہ۔ میں اپنا تھوڑا سا تعارف شارٹ کٹ کر رہا ہوں۔ میرا نام شہزادہ سلیم ہے اور میں پاکستان میں پہلے کراٹے کرتا تھا، کیوکوشن کراٹے۔ ماشاءاللہ۔ کیوکوشن کراٹے کے ساتھ ساتھ میں ایک ہمارے سندھ کا اولڈ 1000 ایئرس اولڈ اسپورٹس کے گیم ہے، اس کا نام ہے ملاکھڑا مل، ماشاءاللہ، وہ بھی ساتھ ساتھ میں کھیلتا تھا۔ ماشاءاللہ۔ تو جب یہ کبڈی ریلیٹڈ، جی کبڈی ریلیٹڈ ہوتا ہے، سندھ کا جو تھوڑا سا میرے کانسیپٹ میں ہے۔ جی بالکل، کبڈی ریلیٹڈ۔ جی ہاں بالکل، تو وہ بھی میں ساتھ میں کھیلتا تھا اور میں نے پھر تقریباً 17-18 سال کیوکوشن کراٹے کی، میں اس میں چیمپئن رہا کافی ٹورنامنٹس کے اندر اور بڑی بڑی ٹرافیز میں نے اس میں حاصل کی۔ ماشاءاللہ۔ اس کے بعد میں ورلڈ ٹورنامنٹ 11 ورلڈ ٹورنامنٹ بھی باہر ملک میں پارٹیسپیٹ کر چکا ہوں، جس میں کافی ٹورنامنٹس میں رنر اپ رہا ہوں۔ ماشاءاللہ۔ اچھا، اس کے بعد یہ جب پاکستان کے باہر جب ہم گئے تو کیوکوشن کرتے تھے اس ٹائم، پھر ایک میں نے پاکستان میں اسٹائل لایا شیدو کان، ٹھیک ہے سر۔ یہ جاپنیز کراٹے تھی اور اس کا فاؤنڈر تھا کانچو یوشی جی سوئینو۔ یہ جاپنیز ماسٹر تھا اور بہت اچھا اور بہت قابل اور بہت ہی زبردست ایک کراٹے کا ماسٹر تھا دنیا کا، اور جس کے پاس مجھے اللہ تعالیٰ نے موقع دیا، میں نے اس سے کراٹے سیکھا اور بہت کچھ سیکھا زندگی میں۔ ماشاءاللہ۔ سیکھنے کے بعد ان شارٹ کٹ یہ ہے کہ ان کی جو شیدو کان آرگنائزیشن میں پاکستان کے چلاتا تھا، 11 سال میں نے چلائی، جس میں نے آن دا ریکارڈ ہے 2 ایشین ٹورنامنٹس اور ایک منی ورلڈ ٹورنامنٹ بھی پاکستان میں آرگنائز کرایا، بہت زبردست، اور جس میں پاکستان کے بہترین ٹی وی چینلز نے بھی پروموٹ کیا۔ پاکستان نے میزبانی کی جی پاکستان میں اور بہت سارے ادر کنٹریز جو ہے انہوں نے آگے پارٹیسپیٹ کیا تھا، اور اس زمانے میں جبکہ حالات بالکل نازک تھے اور بم بلاسٹنگ ہوتی تھی اور فارنرز پاکستان میں آتے نہیں تھے، تو ہم نے پاکستان کے ایمبیسڈر بن کے پاکستان کے دنیا کو دکھایا کہ ہمارا ملک ایسا نہیں ہے، آپ پاکستان میں آئیں، پاکستان میں ایونٹس کریں، پاکستان میں کھیلیں، پاکستان میں لوگ تھوڑے افواہیں پھیلائیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ بالکل صحیح۔ پھر اس زمانے میں بھی پاکستان، آسٹریلیا، تو اٹلی، جاپان، جرمنی، کوریا، یہ سب آتے تھے ہمارے پاس، نیپال، ایران، تو میں نے ٹورنامنٹ کرایا بہت اچھا اور اللہ تعالیٰ نے مجھے کامیاب کیا الحمدللہ۔ تو پھر اس کے بعد جاپان کا ایک سسٹم ہوتا ہے، لیکن وہ سسٹم میں اب سمجھتا ہوں کیونکہ اب میں اس مقام پہ پہنچ گیا ہوں، میں دیکھتا ہوں
کہ اللہ کا شکر ہے کہ میں دیکھتا ہوں کہ اب وہ مجھ سے فیس مجھ سے جائز مانگتے تھے. بالکل صحیح. ٹھیک ہے, کیونکہ جب ایک گھر میں کوئی اخراجات دینے والا نہ ہوگا تو گھر نہیں چل سکتا. صحیح بات. لیکن اس زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ میں نے بڑے ایونٹس کرائے تو میں بڑا وہ تھا کہ شاید گرانڈ ماسٹر مجھے ہر چیز میں ایگزمپٹ کر دیں گے. تو میں نے ان کو ریکویسٹ کیا کہ سر میں آپ کی فیس تھوڑی کم کر دیں یا میری فیس کو تھوڑا ایگزمپٹ کر دیں. بالکل صحیح. تو انہوں نے کہا کہ شہزادہ سلیم میں نہیں کر سکتا, ایک ورلڈ وائڈ رول ہے, لہٰذا آپ نہیں دیں گے تو میں آپ کو نکال دوں گا. بالکل صحیح. اور جب میں وہاں پاکستان کے جاپان میں جاتا تھا, اور جاپان میں اور جرمنی میں, تو پاکستان کی سیٹ بالکل میں دیکھتا تھا کونے میں ہوتی تھی. ہاں, مالدیپ, نیپال اور اس طرح کی کنٹریز کے ساتھ ہمیں بٹھایا جاتا تھا. بالکل صحیح. اور باقی یورپ کی کنٹریز آ کے ہوتی تھی, عرب اسٹیٹس بھی کافی آگے ہوتے تھے, ہمیں خوشی ہوتی تھی. لیکن جب میں پاکستان کو دیکھتا تھا میں اندر بیٹھ کر روتا تھا. بالکل صحیح. کہ کیوں پاکستان کو کسی سنیگال کے ساتھ بٹھا دیا ہمیں, یا ہمیں کسی ایسے کنٹری کے ساتھ بٹھا دیا جو کہ دنیا کے 54 نمبر پہ ہے, اور مجھے اس کے ساتھ بٹھایا. مجھے بڑا دکھ ہوتا تھا, اور میری پرفارمنس اچھی ہوتی تھی تو میں کبھی کبھی بیٹھ کے روتا تھا کہ میرے پاکستان کا جھنڈا میں دیکھتا تھا سب سے نیچے, تو دل کرتا تھا میں بھاگ کے جاؤں, سب کے جھنڈے پھاڑ کے پاکستان کو اوپر لگاؤں. یہ جذبہ تھا. ہاں, یہ جذبہ. اور اللہ جانتا ہے میں اس جذبے کو دیکھ کے میں نے ایک دل میں پروگرام بنایا کہ میں ایک اپنی اسپورٹس بناؤں گا جس کا جھنڈا میں خود لے کے پاکستان کا سب اسپورٹس کے اوپر لگاؤں گا. تو پھر مجھے جب کانچو یوشی جی سوئینو نے, میں نے اس کو کہا اور ریکویسٹ کی کہ سر میں آپ کی کراٹے چھوڑنا چاہتا ہوں اور میں اپنی کراٹے بنانا چاہتا ہوں, اور اس کا نام میں رکھنا چاہتا ہوں شین شیدوکان کائی. ماشاءاللہ. اس کا مقصد ہے کہ جنٹل مین گروپ, ایک نوجوانوں کا اچھا گروپ, تو میں وہ بنانا چاہتا ہوں اگر آپ مجھے اجازت دیں. تو کانچو یوشی جی سوئینو نے کہا کہ بالکل آپ بنائیں, اور مجھے بہت خوشی ہوگی کہ پاکستان بھی آج اس مقام پہ آنا چاہتا ہے. مگر میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ ایسی کیا چیز آپ کرنا چاہتے ہیں جو کہ جاپان کے اندر نہیں ہے, تو میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں. تو پھر میں پاکستان میں جب واپس آیا تو میں نے پھر اپنے بیٹوں سے, 2 بیٹے میرے, شہزادہ ارسلان اور شہزادہ کبیر, میں نے ان سے مشورہ کیا کہ ہم لوگ کراٹے کریں یا چھوڑ دیں یا پھر اس کو آگے لے جائیں. بالکل صحیح. تو بیٹوں نے اور یہ مشورہ دیا کہ پاپا بات یہ ہے کہ ہماری پہچان اسپورٹس ہے, اللہ تعالیٰ نے آپ کو جاب بھی جو ہے سرکاری اسپورٹ بیس پہ دی, میرے بڑے بیٹے کو بھی اللہ تعالیٰ نے بہت ہائی فائی رینک پہ اسپورٹ بیس اسی کراٹے پہ دی. تو انہوں نے ہم نے مشورہ کیا کہ کیوں نہ ہم اسپورٹس ایسی بنائے جو ہم پاکستان کا نام بھی روشن کرے اور آگے لے گئے. ہم نے اپنا اسٹائل بنایا 2020 کے اندر شین شیدوکان کائی, ماشاءاللہ, جس کے اندر میں نے ملاکھڑا مل. اچھا, اس میں ایک بات آپ کو بتاؤں کہ آئی او سی انٹرنیشنل اولمپک کمیٹی کے اندر ایک اسپورٹس ہے سومو, جاپانیز ہے سومو, بہت ہیوی فیٹی لوگ ہوتے ہیں. بالکل صحیح. وہ جو اس کا میں پاکستان کا پریزیڈنٹ بھی ہوں. اچھا, بہت زیادہ. جی ہاں, جاپان میں میرا بیٹا سومو لڑا ہے, میرے دونوں بیٹے لڑے ہیں, میرے پاس ٹیم لے گئے. وہ جو انہوں نے شارٹ سا ایک پہنا ہوا ہوتا ہے, اس کو پکڑ کے اس کو گراتے ہیں, ڈالتے ہیں, وہ والا گیم ہے جو وہ پہنتے ہیں مواشی. مواشی مینس بیلٹ, جو ان کا جاپانی صرف بیلٹ ہوتا ہے, ان انڈر گارمنٹس وغیرہ کچھ نہیں پہنتے, وہ مواشی بیلٹ پہنتے ہیں. جی بالکل صحیح. تو اس کا بھی میں بتاؤں, جب میں آئی او سی کی میٹنگ میں گیا تھا ان کے پاس, تو میں نے وہاں ایک تھوڑی سی ان سے ریکویسٹ کی تھی کہ سر ہم آپ کا یہ مواشی بیلٹ نہیں پہن سکتے, چونکہ ہم اسلامی کنٹریز کے اندر رہتے ہیں اور وہاں صرف بیلٹ پہنے اور انڈر گارمنٹس بھی نہ پہنے تو ہمیں لوگ بڑے اس میں دیکھیں گے. تو میں نے ان سے ریکویسٹ کی, میں نے سعودی عربیہ, ایران, لبنان, ہم اسلامی بلکہ اب اسٹارٹ کرنے والا بندہ میں ہوں آن دا ریکارڈ. پھر یہ سارے کھڑے ہو گئے میرے ساتھ, پھر ہم لوگوں نے احتجاج نہیں ریکویسٹ کی کہ ہمیں شارٹس پہننے کی اجازت دی جائے. پھر انہوں نے اجازت بھی دی, یہ بھی مجھے الحمدللہ مجھے اللہ تعالیٰ نے مان دیا کہ میرے وجہ سے اتنا پاکستان. بہت زبردست. اچھا, پھر میں نے ایک اسپورٹس بنائی شین شیدوکان کائی, جس کے اندر ملاکھڑا مل, سومو ریسلنگ, کراٹے, جوڈو. ہم نے اس کو فل باڈی کانٹیکٹ اینڈ اسپورٹس کراٹے اسکورنگ پوائنٹ آرگنائزیشن ایک بنائی ہم نے. ماشاءاللہ. اس میں یہ تھا کہ میں نے سب کو جو ہے ملٹیپل اسپورٹس کو کمبینیشن بنا کے ایک ملٹیپل اسپورٹس سے بنائی شین شیدوکان کائی. جب بنائی ہم نے تو پھر میں نے اور میرے بیٹوں نے فیس بک پہ اس کو چھوڑا, تو میں نے دیکھا کہ دنیا کی تقریباً کافی کنٹریز +100 وہ ہمیں لائک کرنے لگے, اور انہوں نے ہمیں
اپنے ریکویسٹ بھیجی کہ ہمیں ایفیلیشن دیں. تو پھر ہمیں محسوس ہوا کہ ہماری شاید اتنی اسپورٹس لوگوں کو پتہ ہے اور مزہ آ گیا. پھر ہم نے اس کی ویڈیوز بنائی, پھر اس کے ہم نے لٹریچر بنایا, پھر ہم نے اس کے بک بنایا, پھر اس کے ہم نے کانسٹیٹیوشن آئین دستور بنایا اس کا پاکستان میں, جو کہ میں نے سندھ اسپورٹ بورڈ میں دے دیا, پھر پاکستان اسپورٹ بورڈ میں دیا. پھر میں نے اس کو گورنمنٹ آف پاکستان سے جو ہے اپروول کرایا کہ آیا میں نے یہ جو بنایا ہے اس میں ایسا پرابلم تو نہیں ہے جس سے میرے ملک کی شان میں مداخلت ہو یا میری اسپورٹس میں یا کسی اور کو اعتراضات ہو. انہوں نے سب نے ایکسیپٹ کیا اور مجھے پسند کیا کہ آپ نے بہت اچھا کام کیا اور اپریشیٹ بہت زیادہ کہ میں زیادہ خوش ہوا. پھر ہم نے جب یہ بنا لیا, ہم نے دیکھا کہ ایفیلیشن زیادہ آ رہی ہے, تو سب سے پہلے ہم نے یہ کام کیا کہ ہم نے اس کو دنیا میں پھیلایا. پھیلانے کے بعد 2020 کے اندر میں نے ایک اس کا پہلا فرسٹ ورلڈ میپ بھی بنایا. ماشاءاللہ, ہم نے اس کا پہلا فرسٹ ورلڈ میپ بنایا جس میں ہمارے پاس تمام کنٹریز دنیا کی جو پارٹیسپیٹ کرنے لگی اور پاکستان کا جھنڈا اوپر لگا. جاپانیز جھنڈا یوں لگایا کہ کراٹے سے ریلیٹڈ ہی اسپورٹس سے, تو میں نے اس کو بھی انٹروڈیوس کرانے کے لیے ان کے پرانے گرانڈ ماسٹروں کو بھی انٹروڈیوس کرانے کے لیے اپنے ساتھ رکھا. اور یہ پاکستان کی ہائی فائی جنٹری بلکہ یونائٹڈ نیشن کے لوگ بھی میرے ساتھ ممبر بن گئے, اور فرانس کی بڑی بڑی ہوٹل انہوں نے اپنے ایڈ دینا شروع کیا کہ ہمارے ورلڈ میپ میں لگائے. ہم نے پاکستان میں ایگزیکٹو ممبر بنائے, ہم نے بنایا, میں ہیڈ کوارٹر کا ورلڈ کا چیف بنا, اور پوری دنیا میں جہاں برانچیں میں نے بنائی یہ میں نے اس کی یہ 2020 کا تھا. 2021 میں ہم نے نیا ورلڈ میپ بھی بنا لیا. اب 2020 میں آپ کا یہ یہاں تک پورا جو ہے پہنچ گیا. اب یعنی کہ ایک سال کے ٹائم پیریڈ کے اندر اب 2021 سٹارٹ ہونا ہے. ہم ایک بریک کے بعد جو ہے آپ سے یہ ضرور جاننا چاہیں گے کہ ایک سال کے اندر ماشاءاللہ آپ کی اتنی سٹرگل رہی جس سے ہمیں یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ آپ نے نہ دن دیکھا, نہ رات دیکھا, نہ کوئی ٹائم دیکھا. آپ ہر وقت جو ہے ایک اس کام کے اندر اور پاکستان کے پرچم کے لیے اس کو سر بلند کرنے کے لیے آپ تگ و دو آپ کی کنٹینیو رہی ہیں, آپ سرکوشاں رہے. تو ہم یہیں سے واپس کنٹینیو کرتے ہیں بریک کے بعد. ناظرین, ایک بریک کا ٹائم ہوا چاہتا ہے. بریک کے بعد ہم واپس جاننا چاہیں گے کہ ماشاءاللہ 2020 میں سٹارٹ لیا اور 2020 کے اندر ہی انہوں نے اس اپنی گیم کو جو ہے وہ رجسٹرڈ کرا لیا انٹرنیشنل لیول کے اوپر, اور وہاں سے فرنچائز کے لیے ادر کنٹریز کی جو ہے وہ ریکویسٹ آنی شروع ہو گئی. 2021 کے بارے میں ہم ضرور شہزاد سلیم صاحب سے جاننا چاہیں گے, لیکن ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ملتے ہیں انشاءاللہ بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. جیسا کہ بریک پہ جانے سے پہلے شہزادہ سلیم صاحب سے ہماری جو گفت و شنید چل رہی تھی کہ 2020 کے اندر ماشاءاللہ انہوں نے پوری گیم کی کایا پلٹ دی اور انہوں نے پاکستان کا پرچم جو ہے سب سے ٹاپ پہ لے کے آ گئے. اور 2021 جو کہ ابھی ایک 2020 اور 2021 کا یہ جو ٹائم پیریڈ تھا کووڈ کا بھی تھا, اور اس میں بہت زیادہ مشکلات بھی تھیں اور کسی بھی گیم کو آگے بڑھانے کے لیے بہت زیادہ پرابلمس بھی تھیں, لیکن ایک چیلنج تھا ان کے پاس, اور اس چیلنج کو الحمدللہ انہوں نے اللہ کے حکم سے اور بہت شارٹ ٹائم کے اندر اچیو کیا, اور اس اچیومنٹ کے اندر ان کی دن رات کی تگ و دو اور محنت شامل ہے. ابھی 2021 کے حوالے سے ہم واپس وہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں. جی شہزادہ سلیم صاحب, جیسا کہ آپ نے 2020 کے ایک شارٹ پیریڈ کے اندر پوری کایا پلٹ کے رکھ دی اور 2021 سٹارٹ ہو جو کہ بالکل ہی شارٹ پیریڈ تھا, لیکن 2020-2021 چونکہ کووڈ کی بھی کنڈیشن تھی, لیکن اس کے باوجود آپ ماشاءاللہ گیم کو بہت اوپر لے کے گئے, یہاں تک کہ ایک پاکستانی گیم کے لیے فرنچائز کے لیے آپ کے پاس ادر کنٹری سے کال آنی شروع ہو گئی. تو 2021 کو کیسے آپ نے سٹارٹ کیا؟ تھینک یو سو مچ سر. 2021 کے لیے تھا کہ جب 2020 کا میں نے ورلڈ کیلنڈر بنایا تو پھر میں نے دیکھا کہ اپنے آپ کو کہ میں کون سے اسٹیج پہ اس وقت کھڑا ہوں. بالکل صحیح. میں نے دیکھا کہ ایک سال کے اندر میری بہت اچھی پروگریس ہے. بالکل صحیح. اور ایک سال کے اندر ہم اتنی کنٹریز اگر ہم سے ہماری ایفیلیشن لینا چاہتے ہیں آرگنائزیشن شینشی دکان کا کی, تو کیوں نہ ہم اس کو مزید پھیلائیں. پھر ہم نے ایک ویڈیوز بنائی جو کہ ٹریننگ ویڈیوز ہوتی ہیں, اور ہم نے اردو میں بنائی. پہلی دفعہ پاکستان کے اندر میں سمجھتا ہوں ایشیا کے اندر پہلی دفعہ, بلکہ مڈل ایسٹ کے اندر بھی پہلی دفعہ ایسا ہوگا کہ ہم نے اردو کے اندر ٹریننگ سیشن بنائے اپنے, اور ٹریننگ ویڈیوز بنائی اور آن لائن کیے اور آن ایئر کیے, دنیا کو دکھایا کہ ہم یہ کرنا چاہتے ہیں. ہمارا ادر کنٹریز اگر ٹرانسلیٹ کرنا چاہیں تو وہ اپنی لینگویج میں ٹرانسلیٹ کریں, ہم کیوں ٹرانسلیٹ کر کے دیں, جبکہ ہوتا کیا ہے زیادہ تر ویڈیوز کو وہ اپنی لینگویج میں, جاپنیز اپنی لینگویج میں دیتے ہیں, ٹھیک ہے, ادر کنٹریز جو یو ایس اے یو کے ہیں وہ اپنی انگلش میں اندر دیتے ہیں, ہم بیٹھ کے ٹرانسلیٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو ہم نے اپنے میپ کو اور اپنے فلیگ کو اور پلس اپنی لینگویج کو پروموٹ کیا. جی ہاں, بہت اعلیٰ. تو اس میں سر میں نے ایک اور بھی یہ کام کیا کہ ایک تو اردو میں بنایا, دوسرا جو ہم نے ورلڈ میپ بنایا اس کے اندر بھی ہم نے اردو میں لکھائی لکھی ہے.
تاکہ کیونکہ ہم ویسے ہم جاپنیز میں لکھائی لکھتے تھے اور لکھتے ہیں ابھی بھی جی، اور جبکہ جاپنیز اپنی زبان اور اپنا کلچر نہیں چھوڑتے اور ان کے آگے جانے کا دنیا میں ترقی کرنے کا راز بھی یہی ہے. ہم لوگ اپنا ٹریک بھول جاتے ہیں, ہم اپنا اسٹانس بھول جاتے ہیں, پھر ہم غلط اسٹانس کی طرف نکل جاتے ہیں, پھر ہم لوگوں کی کامیابی کم ہوتی ہے. جی ہاں. تو 2021 میں جب میں نے بنایا اپنا نیکسٹ ورلڈ میپ, یہ تو چھوٹا سا ایک پیج ہے جس میں ابھی آپ کو ناظرین ہائی لائٹ کر کے دکھائیں گے اچھی طرح. تو اس میں یہ کہ چھوٹا میپ ہے لیکن اس سے بڑا ورلڈ میپ بنایا ہم نے 2021 کا, اور اب ہمارے پاس کنٹریز بہت زیادہ آ گئی ہیں. جس طرح بتا رہے تھے کہ ابو 105 کنٹری سے ابو جا چکے ہیں, جس میں ہمارے پاس تمام دنیا کے لوگ بڑے بڑے ماسٹرز نے ہمارے پارٹیسپیٹ کیا, اور بڑی ملٹی نیشنل کمپنیاں بھی ہمیں ہائر کر رہی ہیں کہ ہمارے لوگوز مونوگرام لگائیں. اس کے علاوہ پاکستان کے بھی کئی ٹی وی چینلز کے جو اسپورٹس کے ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ ایڈ ہونا چاہتے ہیں. بہت ہمیں خوشی ہوگی, ہم ان کو ساتھ لے کے جائیں, اور یہ ہمارے ناز ہیں, شان ہے, اچیومنٹ بہت بڑی اچیومنٹ ہے. اس کے علاوہ سر میں آپ کو بتاؤں کہ سندھ اولمپک ایسوسی ایشن, خصوصاً میں احمد علی راجپوت صاحب کا نام لینا ضرور سمجھوں گا کہ انہوں نے بھی ہماری اس گیم کو پروموٹ کرنے کے لیے کافی کوششیں کی, اور بہت خوش ہیں, اور انہوں نے ہمیں ایفیلیشن بھی دے دی ہے سندھ اولمپک ایسوسی ایشن کے اندر ہماری اسپورٹس کو, کہ آپ لوگ ہمارے ساتھ بھی کھیلیں تو ہمیں اعتراض نہیں ہے. پاکستان کی کریشن ہے, پاکستان نے بنائی ہوئی ہے, میڈ ان پاکستان ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے کیونکہ پاکستان کے اندر جو گیم کھیلی جاتی ہیں اس میں میڈ ان پاکستان کی کتنی گیمز ہیں؟ آئی تھنک شاید نہیں, کوئی نہیں. ٹھیک ہے, ہم لوگ ساری باہر کی فرنچائز کر رہے ہیں, یہاں آ کے کھیلتے ہیں, جبکہ وہ ہمیں جانتے بھی پوری طرح نہیں ہے, ہمارے نام بھی نہیں جانتے, کبھی ہم سے کوئی مشورہ بھی نہیں کرتے کہ ہم اس گیم میں نئی چیز کی انکریز کرنا چاہتے ہیں, کوئی ڈیکریز چیز کرنا چاہتے ہیں, مشورہ بھی نہیں کرتے, نہ وہ جانتے, صرف ہمیں انہوں نے ایفیلیشن دیے, جانتے ہیں کہ پاکستان میں فلانا بندہ ہمارا نمائندہ ہے. لیکن اس کے باوجود احمد علی راجپوت صاحب اور سندھ گورنمنٹ کا بھی میں مشکور ہوں. ہمارے سیکٹری اسپورٹس جو ہیں سندھ کے, انہوں نے بھی بڑا ہمیں اپریشیٹ کیا ہے اور سپورٹ کیا ہے, اور مجھے امید ہے کہ اس کو اپنے ذاتی سپورٹ سمجھ کے, ملک کا سپورٹ سمجھ کے, سندھ کا سپورٹ سمجھے, ہمارے کلچر سپورٹس ملاقہ مل جو اس میں شامل ہے اس کو سمجھتے ہوئے ہمیں یہ ٹریڈیشنل گیم کے اندر شامل کریں گے, اور آئندہ بھی کھیلنے کا موقع ہمیں دیں گے. پاکستان سپورٹس بورڈ کا بھی نہایت مشکور ہوں, انہوں نے بھی بڑا اپریشیٹ کیا ہمارے سپورٹس کو, اور مجھے امید ہے اللہ تعالیٰ میں کہ ہم پاکستان اسپورٹ بورڈ اور پاکستان اولمپک ایسوسی ایشن کی گیمز میں بھی کھیلیں گے. اس کے علاوہ میں یہ چاہ رہا تھا کہ میں اس اسپورٹس کو انٹرنیشنل IOC اولمپک کے اندر لے جاؤں, تو وہاں تک میری رسائی اللہ تعالیٰ نے کر دی, رب العزت کا میں شکر گزار ہوں. ان کے 3-4 اسٹیپس ہوتے ہیں. نمبر 1 ہوتا ہے GAAPSF, ایک ان کے اسپورٹس کی ایک آرگنائزیشن ہوتی ہے, اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ کھیل ہم آپ کو دے رہے ہیں, IOC کہتا ہے ان کو, آپ اس کی چھانٹی کریں اور ان کو شنٹ کریں, دیکھیں کہ آیا یہ اسپورٹس اتنی اچھی ہے, دنیا میں لوگ اس کو دیکھیں گے ٹی وی پہ, اور یہ قابل ہے کھیلانے کے نہیں ہے. ان کی ایفیلیشن کے لیے میں کہا ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ہے, انہوں نے ایفیلیشن دے دی اور انہوں نے ہمارے اسپورٹس کو پاس کیا. اب ہم آ گئے ہیں ورچوئل اسپورٹس آف انگلینڈ, دنیا کی جو ورلڈ گیمز کی طرح ایک اسپورٹس ہوتی ہے ورچوئل اسپورٹس, اس نے ہمیں ایفیلیشن دے دی اور ہم اس میں بھی چلے گئے اور اس میں سے ہم پاس ہو گئے. اس کے بعد ہمیں ایفیلیشن مل گئی ہے پیرا اولمپک, جو معذور اولمپک کھلاڑی ہوتے ہیں اولمپک کے, اس کا انٹرنیشنل کا پہلا بندہ پاکستانی میں ہوں, جو IOC کا اس کا ممبر ہوں, اور اس کا میں نے ایفیلیشن لے لی پیرا. اب میرے پاس اللہ تعالیٰ کا شکر ہے بڑی بڑی اسپورٹس آ گئی. اب اس کے بعد لاسٹ ہے ہمارا, سیکنڈ لاسٹ ہے ورلڈ گیمز, پھر ہم جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ انٹرنیشنل اولمپک کمیٹی کے اندر. ایک ہمارے پاس رہتا ہے, تو اتنی بڑی اسٹرگل ہم نے کی 1 سال کے اندر. بالکل صحیح, ماشاءاللہ, اور اللہ نے چاہا تو ہم 2022 میں ون کر جائیں گے, اور 2022 کے اندر انشاءاللہ ہم اس کو IOC میں لے جائیں گے. بھرپور کوشش کر رہے ہیں, اور IOC کے کافی بڑے بڑے اسپورٹس جو ان کے ڈائریکٹر ہیں یا مینجمنٹ جو آفیسرس ہیں, انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا ہے, مجھے ای میل لکھی ہیں جو کہ میرے پاس آن ریکارڈ ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم آپ کی اسپورٹس کو پورا دیکھا ہے, پڑھا ہے, میرا کانسٹیٹیوشن, میرا سارا انہوں نے دستور, آئین, قانون, اور ہمارا انہوں نے جو بھی شیڈول ہمارا ہوتا ہے, سسٹم ہوتا ہے ٹریننگ کا, وہ بھی دیکھا ہے, ویڈیوز دیکھی ہیں, ہمارا ورک دیکھا ہے. اس کے علاوہ ہم نے آپ کو ایک اور بتاؤں, ہماری پریزنٹیشن کچھ اس طرح ہے کہ ہم کسی بھی چیز کو سادگی سے نہیں دیتے, بڑے خوبصورت انداز میں دیتے ہیں. کہ ایک شنشی دکان کھائی جو ہے, اس کا ایک ٹریڈ مارک ہے, یہ دنیا کو ہم دکھانا چاہتے ہیں کہ جو یہ ہمارا, یہ اردو میں لکھا ہوا ہے انٹرنیشنل شنشی دکان کھائی فل باڈی کانٹیکٹ اینڈ اسپورٹس کراٹے آرگنائزیشن, اور
स्कोरिंग पॉइंट ऑर्गेनाइजेशन, जो ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, हमने देखा है कि इसके अंदर में प्रेजेंटेशन कैसे देना है, हमने उनको सर्टिफिकेट किस तरह दिए जाए ताकि हमारे मुल्क का नाम हो। माशाल्लाह, बहुत प्यारा, बहुत प्यारा, हमने उनको ये दिया है, बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। और इस तरह हम प्रेजेंट करते हैं। जब हम अपनी प्रेजेंटेशन किसी को जाके दिखाते हैं जी हाँ, तो हमारी प्रेजेंटेशन को बड़ा लाइक करते हैं और वो कहते हैं कि ये आप लोगों ने नई जदीद चीज बनाई है, और उसको आपको प्रेजेंट भी आपने इसी तरह खूबसूरत उर्दू के अंदर हमने लिखा हुआ कि हमने अपने कल्चर, अपनी ज़बान हमने लिखाई, उसको नहीं छोड़नी, हमें उसको आगे ले जाना है ताकि दुनिया देखे कि ये अपने मुल्क से इतना प्यार करते हैं। हमारा मकसद यही है, हमारा मकसद यही है कि हमने इसको आगे लेके जाना है। थोड़ा सा गेम के बारे में बताइएगा कि जो गेम है जिससे आपने एक सिंध की जो कल्चर गेम है वहां से आपने स्टार्ट लिया, वो गेम भी थोड़ा सा रफ टफ गेम होती है, कबड्डी से रिलेटेड, ठीक है, उसमें भी, और प्लस उसके अंदर ज्यादातर जो है वो पहलवानों की पार्टिसिपेशंस होती है जहां तक मेरा नॉलेज है, ठीक है। उसके बाद फिर उसमें कराटे को आपने इन्वॉल्व कर दिया, सुमो को, ठीक है, वो भी बड़ी एक बहुत रफ गेम है जिसके अंदर जो है, तो इसमें प्रोटेक्शन के हवाले से या फाइट के हवाले से उसमें आप क्या कहना चाहेंगे? कि ज़फ़र भाई, ये हमने बहुत आसान कर दिया इसको ताकि हमें दुनिया में लोग इस गेम को देखें और ये ना कहें कि खौफनाक गेम है, बल्कि वो अपने बच्चों को तायद करें कि जाएं और ये स्पोर्ट्स करें। देखिए, कोरिया में एक स्पोर्ट्स होती है ताइक्वांडो, बिल्कुल सही, जो हमारे स्कूलों में आजकल खेली जाती है। जी बिल्कुल सही। गेम हमारी नहीं है, गेम उनकी है। कोरिया का नाम अपने स्कूलों में अपने बच्चों को दे रहे हैं, बिल्कुल सही, कि आप कोरिया का खेलें, कोरिया का खेलें। बिल्कुल ऐसी, बिल्कुल ऐसी। कोई ऐसा बंदा पैदा नहीं होता कि पाकिस्तान की गेम खेलें, सिंध की गेम खेलें, पर कोरिया की। फिर दूसरे नंबर पे बोलते हैं कुंग-फू, चाइनीज गेम है। हाँ जी, गेम बुरी कोई नहीं है, लेकिन मैं अपने पाकिस्तान का बताना चाहता हूँ। बिल्कुल सही कि भाई चाइना का गेम खेलें, चाइना की कुंग फू करें, चाइना का फलाना करें। व्हाई नॉट पाकिस्तान? वो क्यों नहीं बोलते कि पाकिस्तान का खेलें, पाकिस्तान का कलर इस्तेमाल करें, पाकिस्तान का झंडा ऊपर ना, क्यों नहीं? बिल्कुल सही। फिर इसी तरह और भी है, मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं करता हूँ क्योंकि मैं उनसे कम हूँ, वो मुझसे बड़े हैं, मैं सबकी रेस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हमारे स्कूल में बच्चों को हमारे मुल्क की चीजें सिखाई जाए। बिल्कुल सही। हमारे मुल्क का नाम सिखाया जाए, हमारे मुल्क का नाम ऊपर कैसे आएगा वो सिखाया जाए। हमें यहाँ पर ट्रैफिक कवानीन बच्चों को सिखाए जाए, या हमारे पास बच्चों को तालीम अच्छी दी जाए ताकि वो आगे जाए। ये ना सिखाएं कि झंडा इधर ऊपर कोरिया का लगाना है, अमेरिका का लगाना है, जापान का लगाना है, नीचे पाकिस्तान का लगाना है। क्यों? हमारा झंडा ऊपर होना चाहिए। हमें ये सिखाने चाहिए अपने बच्चों को, न्यू नेक्स्ट जनरेशन को, कि पाकिस्तान शुड बी ऑन द टॉप लिस्ट। तो हमें ऊपर जाना चाहिए। मेरी जाती ख्वाहिश है कि बच्चों को तालीम भी इस तरह दी जाए, उनको आगे ले जाए, उनके लिए बहुत सारा काम। आई थिंक यही ख्वाहिश हर पाकिस्तानी की है, हर पाकिस्तानी की यही ख्वाहिश है। यानी कि कोई कर नहीं पाया वो एक अलग मैटर है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने आपको मौका दिया, आपने पाकिस्तान का झंडा भी सर बुलंद किया, आपने पाकिस्तान के लिए सारा एक प्लेटफॉर्म भी बना के दिया जिसपे अदर कंट्रीज आके अप्रोच कर रहे हैं। ठीक है, ये भी एक नसीब की बात होती है। अल्लाह ताला ने आपको ये नवाजा है, ये आपके लिए बहुत बड़ी गॉड गिफ्टेड है। अल्लाह ताला ने आपको बहुत बड़ी एक नेमत से नवाजा है। आप पाकिस्तान के लिए अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं, आप पाकिस्तान की खिदमत कर रहे हैं, अपनी कौम की खिदमत कर रहे हैं। ये कहाँ हर किसी को नसीब होता है? बहुत, और ये मुझे मेरी बड़ी ख्वाहिश है, और मेरी ख्वाहिश तो यही है कि ना सिर्फ दुनिया में पाकिस्तान का नाम ऊपर हो, बल्कि मैं ये कहता हूँ हर वो पाकिस्तानी बच्चा वो भी पैदाइश से लेके हमारे अपने आखिरी पीच टाइम तक पहुंचता है, उसका नाम भी उस झंडे के साथ जुड़ा हुआ होना चाहिए। जैसा कि मेरा ताल्लुक पुलिस से, मैं पुलिस में यहाँ पर कराची में SHO हूँ, ऑफिसर कॉलोनी में। मैंने हमारे IG साहब मुश्ताक महर साहब हैं, और एडिशनल IG साहब हैं इमरान याकूब बिनास साहब, DIG साहब इस्माइल मेमन साहब, SSP हमारे शाहजहान खान साहब हैं, SP शाहनवाज साहब। मैंने देखा है कि ये पुलिस में हमें बड़ा बकअप करते हैं जी, और हमें आगे जाने का बड़ा रास्ता बताते हैं। तो वो कहते हैं पहले सबसे पहले क्राइम को खत्म करो, स्ट्रीट क्राइम खत्म करो, लेकिन अपनी सेहत का ख्याल रखो, स्पोर्ट्स करें। अब हम पहले इस जमाने में नहीं सुनते थे, जी, अब ये सुनते हैं कि स्पोर्ट्स करें, आगे जाएं, पार्टिसिपेट करें, उनको फिजिकल एजुकेशन कराएं, उसको फिजिकल ट्रेनिंग कराएं ताकि वो बंदे फिट रहें, ताकि वो मुकाबला कर सकें। तो हमारे इदारे, हमारे जितने भी स्पोर्ट्स के इदारे हैं, पुलिस के इदारे हैं, बड़ी हमें सपोर्ट बकअप करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह
کا شکر ہے. آپ لوگ ٹی وی چینلس والے میں آپ کا بھی بڑا مشکور ہوں. آپ بہت ہمیں زیادہ ٹائم دیتے ہیں اور اتنا سوچ بھی نہیں سکتے. تو میری انشاءاللہ خواہش ہے کہ اس شینشی دکان کو پاکستان کے کونے کونے تک پہنچاؤں, اور ہم فری آف کاسٹ ایفیلیشن دے رہے ہیں, یہ بھی آپ سنیں. اس کے علاوہ ہم جتنے بھی ممبر ایگزیکٹو ممبر بنا رہے ہیں یا ہمارے جو کہ پروونشل اور نیشنل کے جو ہم بنا رہے ہیں ریپریزنٹیٹیو, پریزیڈنٹ, جنرل سیکرٹری, وائس پریزیڈنٹ, ہم فری آف کاسٹ بنا رہے ہیں. کوئی 1 روپیہ نہیں ہے اس کے اندر. سب کو میں کلیئر کٹ بتا دوں, کوئی کسی کے ہمارے نام پہ 1 روپیہ بھی کوئی لے رہا ہے تو غلط کر رہے ہیں, ہم نہیں لیتے. ہمارا کوئی یہ ایم نہیں, ہمارا ایم صرف پاکستان کو اوپر لے جانا ہے دنیا میں. ہم نے سر اس کو ملاکھڑا مل اور سومو کو جو بنایا ہے, مرج کیا ہے, ہم نے اتنا خوبصورت گیم بنایا ہے کہ آپ انبلیویبل 45 سیکنڈ ہم ملاکھڑا مل اینڈ سومو لڑاتے ہیں. 45 سیکنڈز. اس میں یہ ہوتا ہے مل اور سومو کی دونوں کی ٹیکنکس نکال کے ہم نے ایک ٹیکنیک بنائی ہے کہ اگر پاؤں باہر نکلتا ہے یا زمین پہ ہاتھ چھوتا ہے یا اس طرح کا ہے تو وہ بندہ ہار جائے گا اور دوسرا جیت جائے گا. تو اس میں اسٹیمنا انوالو ہو گیا نا, اسٹیمنا آپ نے آپ کو کنٹرول کیا نا, اس نے اپنی باڈی کو کنٹرول کیا. جی ہاں بالکل. پھر سر اس کے بعد جس طرح باکسنگ میں ہوتا ہے, ہم بٹھا دیتے ہیں ادھر ایک کارنر پہ, دوسرے کارنر وائٹ گرین کارنر ہے ہمارے پاس, ادھر بندے کو بٹھا دیا, 20 سیکنڈ کے لیے ان کو واش کیا, پھر اس کو کراٹے کا اچھی طرح ڈریس وہ پہنا ہے, پھر ہم ان کو کراٹے فل باڈی کانٹیکٹ اینڈ اسپورٹس لڑاتے ہیں. ہمارے پاس اسکورنگ پوائنٹ سسٹم میں ہمیں اگر کوئی ہٹ لگ گئی یا ہم اسٹاپ کرتے ہیں, اس کو وزاری دیتے ہیں یعنی کہ آدھا پوائنٹ دیتے ہیں, پھر ہم فائٹ اسٹارٹ. اسپورٹس کراٹے اینڈ فل کانٹیکٹ کو ایک بنایا ہے. میں اسی لیے بتانا چاہ رہا ہوں آپ کے چینل سے کہ ہم لوگوں نے کیا اس میں کیا ہے, وہ اسپورٹس میں سمجھ جائیں گے. ہم نے اگر لو کک نیچے ماری ہے تو اس کو محسوس ہوئی, ہم نے اسٹاپ کر دی, آدھی پوائنٹ دے دی. اسکورنگ پوائنٹ سسٹم نیا سسٹم دنیا میں متعارف کرایا ہے جو کہ تمام دنیا کے کھلاڑیوں نے ایکسیپٹ کیا اور مانا کہ یہ نئی جدید چیزیں ہمیں یہ کرنی چاہیے, وہ نہیں کرنی چاہیے. بالکل صحیح. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کامیاب کیا, یہ ہمارا اس میں سسٹم بنایا ہوا ہے. اس کے علاوہ بڑی بڑی جو پاکستان کی ملٹیپل نیشنل جو ہمارے پاس برانڈس ہیں, بہت بڑے ملٹیپل, وہ بھی ہمارے ساتھ کانٹیکٹ میں ہیں اور انشاءاللہ ہم ان کو بھی اپنے ساتھ دے کے چلتے ہیں. اور ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان میں جو بھی پاکستان کی گورنمنٹ اپائنٹمنٹ کرے اس اسپورٹس کے حوالے سے تو ہم سے ضرور تعاون کرے. ہم اس کو اچھے اچھے لڑکے, فٹ لڑکے دیں گے. سندھ گورنمنٹ کو بھی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہمارے اس گیم کو پروموٹ کریں, کیونکہ اس میں سندھ کا کلچرل گیم ملاکھڑا مل بھی انکلوڈیڈ ہے. ہمیں اس کا بھی خیال رکھیں کہ ہمیں اپنے تہذیب, ہمیں اپنا جو کلچر ہے اس کو نہیں بھولنا چاہیے. ہم اس کو لے کے چلنا چاہیے. ہم جب اس کو لے کے جائیں گے تبھی ہمارا نام ہوگا, ہمارے ملک کا نام ہوگا, اور ہمارے ملک کے پبلک, ہماری گورنمنٹ, ہمارا نام ہوگا, اور دنیا ہمیں اٹھ اٹھ کے سلام کرے گی کہ پاکستان دیکھو یہ پاکستانی ہے, اس کا جھنڈا یہ. بس اتنی سی خواہش ہے. سب سے گزارش کروں گا میری اسپورٹس کے چینل پہ ضرور جائیں, میرے ویب سائٹ ضرور دیکھیں, میرے فیس بک ضرور دیکھیں, میری آپ یوٹیوب ضرور دیکھیں. ایک دفعہ اونلی ون ٹائم میں آپ کو ریکویسٹ کر رہا ہوں, ایسے کبھی کبھی کوئی سال میں 6 مہینے میں یاد میری آئے تو ضرور دیکھیں. اور اگر سمجھ میں آتا ہے کہ یہ اچھی اسپورٹس ہے, اس میں پاکستان کا نام روشن ہو رہا ہے, تو مجھ سے ضرور کانٹیکٹ کیجیے. میرا کانٹیکٹ اس پہ ایڈ ہے, تو آپ کریں. انشاءاللہ فری آف کاسٹ ایفیلیشن ہے. ہم مل کے سب پاکستان کو مضبوط پاکستان بنانا چاہتے ہیں. یہی ہمارا ایم ہے. ہمارا اور کوئی کسی نسل, کسی مذہب, کسی سے بھی کوئی مداخلت نہیں ہے. ایک ہی قوم پاکستان, ایک ہی نام پاکستان, ایک ہی فلیگ. ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ آپ انسانوں کے ساتھ اچھا رویہ رکھیں, چاہے وہ کسی مذہب کا بھی ہو. ہمیں کسی مذہب کے ساتھ دشمنی نہیں ہے, کسی کے قوم رنگ سے کوئی دشمنی نہیں ہے, کسی کے زبان سے نہیں ہے. ہم سب پاکستانی ہیں, ہم پاکستانی ہیں, اور اس گیم کو مضبوط بنائیں گے. اور میں آپ کو سر ایک اور چھوٹا سا مثال دے دوں کہ سر میں کسی یونیورسٹی میں مجھے وہاں بلایا گیا کہ بچوں کو آپ لیکچر دیں, لڑکی لڑکوں کو. جی. تو سر میں ایسے ہی جیسے آپ کے ٹی وی پہ اپنے اس کی آرگنائزیشن کا بتا رہا تھا, تو ایک ہماری بہن, میری بیٹی تھی جو کہ اس یونیورسٹی میں پڑھتی تھی, اور اس نے مجھ سے ایک سوال کیا کہ سر میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتی ہوں. جی. ایسی کیا اس گیم کے اندر چیز آپ نے بنائی ہے جو امریکہ جاپان نے نہیں بنائی؟ صحیح. کیا آپ اس گیم میں ہمیں فائدہ دیں گے جو جاپان اور امریکہ میں نہیں دے سکتا؟ بالکل صحیح. کیا ایسی آپ کی اسپورٹس میں یہ چیز ہے کہ ہم آپ کی کریں اور ان کی نہ کریں؟ بالکل صحیح. اور کیا آپ کی اسپورٹس کرنے سے پاکستان کا فیوچر بنے گا نہیں بنے گا؟ صحیح. اور کیا آپ کی اسپورٹس کریں ہم اگر تو ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ بالکل صحیح. تو اس میری بہن اور میری بیٹی کا سوال بڑا سمجھداری والا تھا. جی ہاں. اور وہ میں سمجھتا ہوں جہاں پر جی ہاں وہ پلس والا سوال تھا, مائنس والا نہیں تھا. بالکل صحیح. فائدہ کیا ہے؟ بالکل صحیح. وہ اس کا یہ ایک ہی بات تھی. تو میں نے اس کو جواب دیا میری بہن کو. میں نے کہا میرا بیٹا یہ بتائیں آپ کے ہاتھ میں موبائل فون کون سا ہے؟
انہوں نے مجھے کہا کہ میرے پاس آئی فون ہے. میں نے کہا آپ کے ساتھ جو آپ کی فرینڈ بیٹھی ہیں, انہوں نے کہا ان کے پاس سیمسنگ ہے. تو میں نے کہا اگر میں آپ کو کہوں کہ میرے کوٹری شہر ضلع جامشورو, میں وہاں کا پیدائشی ہوں, کوٹری شہر کا, میرے شہر کوٹری کا آپ موبائل فون خریدیں وہاں کا آپ لیں گی, یا میں آپ کو بولوں کہ لیاری کا کوئی بنا ہوا موبائل فون ہے تو آپ کیا خریدیں گی؟ تو اس میری بہن نے کہا نہیں سر میں تو نہیں خریدوں گی کیونکہ میں تو انٹرنیشنل برانڈ خریدتی ہوں. تو میں نے کہا بیٹا پھر آپ کو ایک بات آج میں بتا دوں, جو آپ کے پاس انٹرنیشنل برانڈ ہے یہ پاکستان میں اسمبل ہوا ہے, ادھر ہی بنا ہے, صرف آپ کو نام دے کے اس کا آئی فون اور سیمسنگ کا آپ کے ہاتھ میں پکڑا دیا ہے, لیکن اگر آپ اندر کھولیں گے تو یہی پاکستانی میکینک اس کو بنائے گا, یہی توڑے گا, یہی اس کو سیٹ کرے گا, یہی سب کچھ کرتا ہے. جب پاکستانی سب کچھ کر سکتا ہے تو کیا امریکہ جاپان سے ہم اچھی کراٹے نہیں کر سکتے؟ بالکل. کیا آپ مجھے اس عمر میں سکھانا چاہتا ہے جو پنچ جو مجھے نہیں چلانا آتا جو اس کو آتا ہے؟ کیا کون سی کک کے جو امریکہ والا چلانا جانتا ہے جو مجھے نہیں آتی؟ بالکل صحیح. وہی سب چیزیں ہوتی ہیں, صرف ایک ٹریڈ مارک چاہیے ہوتا ہے, ایک ٹریڈ مارک چاہیے ہوتا ہے. ہمارا سب سے بڑا اچھا ٹریڈ مارک تو میرا پاکستان کا جھنڈا ہے, ہمارا پرچم. بالکل یہ میرا جھنڈا ہے, نو ڈاؤٹ. یہ اگر جو کوئی کرنا چاہتا ہے میرے پاکستان کا گیم تو کرے, اگر سمجھتا ہے کہ میں اپنے ملک کو پروموٹ نہیں کرنا چاہتا, اس کو آئی فون اور سیمسنگ پروموٹ کرنا چاہتا ہے تو وہ ادھر چلا جائے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. میری کراٹے انشاءاللہ بہت آگے جائے گی, میری اسپورٹس بہت آگے جائے گی. اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گنبد مبارک کا گرین کلر ہے, میرے پاکستان کا جھنڈے کا گرین کلر اور چاند ستارہ, یہ کبھی نہیں ہارے گا. آپ کا موبائل فون آگے جائے نہ جائے, میرا یہ کرائزر اسپورٹ ضرور آگے جائے گا. وہ میری بہن بہت خوشی, اور اتنی خوشی اس میری بیٹی نے مجھے کہا کہ سر میں اگر آپ کی برانچ چلاؤں تو میں نے کہا میں آپ کو فری دوں گا, بلکہ اسپیشل ٹریننگ بھی میں کراؤں گا. زبردست, بہت اعلیٰ, بہت زبردست, بہت زبردست. شہزادہ صاحب ابھی جو ہے ہم نے آپ سے بہت سارے کویشچن کرنے ہیں, بہت ساری چیزیں رہتی ہیں, بہت سارے جو ہے ہمارے سوال جواب رہتے ہیں, لیکن ایک بریک کا ٹائم بھی ہو گیا ہے, ٹائم کی بھی شارٹیج ہے. لیکن اگر ہم اس پروگرام کو اگر 6 گھنٹے کی بھی مجھے اجازت مل جائے میں 6 گھنٹے تک بھی چلا جاؤں, لیکن وقت کی مجبوری کے لحاظ سے مجھے بریک پہ جانا پڑ رہا ہے. تو ایک بریک کے بعد ہم واپس یہیں سے انشاءاللہ کنٹینیو کرتے ہیں. چلتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کی طرف, بریک کے بعد انشاءاللہ واپس یہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں. تھینک یو سو مچ. ویلکم بیک ناظرین. جیسا کہ پروگرام پہ جانے سے پہلے, جو بریک پہ جانے سے پہلے ہمارا ڈسکس چل رہا تھا شہزادہ سلیم صاحب سے, اور ماشاءاللہ ان کی جو کاوشیں ہیں اور جو اس کو ہم سراہتے ہیں اور سلوٹ کرتے ہیں, جو انہوں نے پاکستان کے لیے جتنی ورکنگ کی ہے, کبھی بھی یہاں پر جو ہے اس پروگرام کو اگر کنٹینیو ہمیں 4 سے 6 گھنٹے بھی چلانے کا موقع ملے تو اینڈ کرنے کو دل نہیں کرے گا. اتنی پیاری گفتگو ہماری چل رہی ہے, لیکن وقت کی مجبوری ہے اور لاسٹ کچھ منٹس ہیں. ہم ضرور کوشش کرتے ہیں کہ جتنا میکسیمم ہم ان سے جان سکیں, مستفید ہو سکیں, ہم سب مل کے ان سے مستفید ہوں. جی شہزادہ صاحب, جس طرح کے ٹائم کی مجبوری ہے, ورنہ دل نہیں کرتا کہ 6 گھنٹے اور اس پروگرام کو چلا لیں آپ کے ساتھ. ماشاءاللہ اتنی پیاری گفتگو آپ کے ساتھ چل رہی ہے اور بہت زیادہ مستفید ہم ہو رہے ہیں, ہمارے ویورز بھی, ہم بھی, جس میں بہت ساری چیزیں آپ سے سیکھنے کو مل رہی ہیں. اب اس میں اس گیم کے حوالے سے جس طرح سے آپ نے بتایا, اس میں اگر گیم کے حوالے سے آپ ہمارے ویورز میں سے کوئی آپ سے کانٹیکٹ کرتا ہے اور آپ تک اپروچ کرتا ہے اس گیم میں, آپ کے خیال میں کوئی بھی پلیئر جب اس گیم کے اندر آتا ہے فرام دا اسٹارٹ انیشل سٹیج پہ, کتنے اس میں کوئی بیلٹس ہوتی ہیں اسی طرح سے آپ کی جس طرح کراٹے کے اندر بیلٹس ہوتی ہیں؟ جی ہاں بالکل سر, اس کے اندر یہ ہے کہ ہمارے اسٹیجز ہیں, اسٹیجز ہوتے ہیں, لیکن ہمارے پاس سب کلر کراٹے کے کلر سے بیلٹ ڈفرینٹ کلر ہیں ہمارے. اوکے, وائٹ بیلٹ دنیا میں سب کا ہوتا ہے, بالکل صحیح, انیشل ہوتا ہے, اسٹینڈرڈ ہوتا ہے, بالکل صحیح. اس کے بعد ہمارے پاس پرپل ہے, اورنج ہے, یلو ہے, گرین ہے, براؤن, پھر بلیک بیلٹ ہے. لیکن ہمارے پاس بلیک بیلٹ ڈائریکٹ فرسٹ ڈان دیا جاتا ہے, بلیک بیلٹ فرسٹ ڈان, بالکل صحیح. اس کے اوپر یہ ڈان ہوتا ہے ایک, ٹھیک ہے, اس کو ہم بلیک بیلٹ فرسٹ ڈان کہتے ہیں. گڈ ون. تو ہم ڈائریکٹ بلیک بیلٹ فرسٹ ڈان دیتے ہیں اور اس کو ہم بلیک بیلٹ کا سرٹیفکیٹ, یہ والا ایشو ہوتا ہے ہمارا, یہ اس طرح ایشو ہوتا ہے ماشاءاللہ, اس کے اوپر ہم اس طرح اس کو ایشو کر دیتے ہیں تاکہ اس کے بعد ریکگنائزڈ ایک ڈگری ہونی چاہیے, بالکل صحیح, بالکل صحیح, بالکل صحیح. تو اس کے بعد ہمارے پاس سیکنڈ ڈان, تھرڈ ڈان, فورتھ ڈان, ٹل جو ہے 10 ڈان تک. فرسٹ ڈان تک کتنا ڈیوریشن, ایک اپروکسیمیٹ جو ہے تقریباً اندازے کے حساب سے
कितना ड्यूरेशन एक स्टूडेंट लेता है? सर इसके अंदर ये है कि बच्चे के ऊपर है, अगर बच्चा अच्छा है, टैलेंटेड है और उसके अंदर बॉडी में बड़ी स्ट्रेंथ है और क्विकनेस है तो वो चाहता है कि वो आगे आए, तो हमारे पास टेस्ट होता है, बेल्ट टू बेल्ट टेस्ट होते हैं। अगर फर्स्ट बेल्ट टू सेकंड बेल्ट आता है तो हम उसका टेस्ट लेते हैं और हम उनको एक चार्ट बना के देते हैं कि ये एग्जाम आप पास करेंगे। वो बच्चा जब आता है अपने हमारे इंस्टीट्यूट में या क्लब में तो पढ़ लेता है कि मुझे अगर ये बेल्ट जल्दी लेना है तो मुझे ये चीजें क्वालिफाई करनी, तो फटाफट वो बच्चा करता है। बिल्कुल सही, तो हम उसको उस आगे जाने के चांस देते हैं, अच्छी जाने, और उसको पता है कि मेरा 3 महीने का एग्जाम नहीं है, मैं अगर आज चाहूँ तो आज अच्छी कोशिश करूँ आगे। ये एक अच्छी बात है, क्योंकि ज्यादातर इंस्टीट्यूशन के अंदर क्या होता है कि यानी 3 महीने का तो नेसेसरी है, ये 6 महीने का तो नेसेसरी, इसके बाद ही बेल्ट चेंज होगा, ये 1 साल का नेसेसरी है, इसके बाद बेल्ट, इससे पहले नहीं हो सकता। लेकिन आपके यहाँ जो है कुछ चेंज है कि नहीं भाई ये चीजें हैं, ये पॉइंट्स अचीव कर लो, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। और हम उनको भी बोलते हैं जो इससे भी एक डल बच्चा आता है, सुस्त आता है, तो हम उसे आगे लाने का तरीक़ेकार ये होता है कि हम उसको बताते हैं यार ये नीचे वाला तो आपसे ऊपर आ गया जी, अब आज आप चाहो तो आज ऊपर आ, जिससे फिर वो और ज्यादा कोशिश करके ऊपर आना चाहता है और उसके अंदर एक क्विक चमक आती है और उसके अंदर एक स्पार्किंग आती है, उसकी बात। जी हाँ, हमारे पास एक तो ये सिस्टम भी रखा है हमने। अच्छा, सीनियर्स के अंदर हम देखते हैं कि कुछ ऐसे सीनियर हो जाते हैं जफर भाई हमारी और आपके एज के, जो लड़ नहीं सकते कराटे। अब हम उनको इस उम्र में लड़ाएंगे, कराटे टेस्ट लेंगे, हम फिर उनकी परफॉर्मेंस देखते हैं, काम देखते हैं, वो हम किस तरह देखते हैं कि एक इंस्टीट्यूशन ये चला रहा है, एक स्कूल चला रहा है, एक इदारा चला रहा है, क्या आया चलाने के काबिल है, क्या उसके पास चलाने के लिए वो डिग्री है। एक ऐसे भी होते हैं जैसे हम लोग अक्सर, मुझे माफी के साथ कहता हूँ, कुछ कहते हैं होम्योपैथिक, कुछ कहते हैं कि डॉक्टर। जी बिल्कुल भाई, होम्योपैथिक है, सर्टिफिकेट है नहीं, आप बोलते हो कि मैं डॉक्टर हूँ, बहुत सारे होम्योपैथिक डॉक्टर तो कहला सकते हैं, मैं मान सकता हूँ, लेकिन अगर उसको बोले हम साइंसी डॉक्टर बनाए तो नहीं। तो इसी तरह कुछ लोग हमारे दोस्त हैं जिनके पास सर्टिफिकेट नहीं होते हैं जी, होते भी ज्यादातर होते हैं विदाउट डिग्री डॉक्टर्स जो बने हुए होते हैं, तो ऐसा ना करें। हमारे आपके साथ बच्चों का मुस्तकबिल जुड़ा हुआ होता है, सही बात है, और वो अगर हम किसी ऐसे इंस्टीट्यूट में बच्चे को दाखिल कराएं जिसका फ्यूचर ना हो, जिसका सर्टिफिकेट ही ना हो, तो बच्चे को क्यों पढ़ाएंगे? हम तो नहीं पढ़ाएंगे अपने बच्चों को, हम तो अच्छे से अच्छी तालीम दिलाएंगे उसको, और अच्छे से अच्छे स्कूल में डालेंगे ताकि उसका सर्टिफिकेट एक मयारी हो। अगर मैं उसको सर्टिफिकेट मयारी अच्छा नहीं दूंगा, उसको लोकल दूंगा, तो उसकी ज़हन भी लोकल होगा। शहजादा साहब, इसमें सिर्फ और सिर्फ उस बच्चे का फ्यूचर नहीं, वो पाकिस्तान का फ्यूचर है, पाकिस्तान हमारे मुल्क का फ्यूचर है। जो जनरेशन है, जो बच्चे हैं, वो हमारे मुल्क के बच्चे हैं, उनसे हमारे पाकिस्तान का फ्यूचर जुड़ा हुआ है। जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही, तो हमें उस पर तो कोई कंप्रोमाइज करना ही नहीं है, करना ही नहीं। तो एक टाइम पीरियड नियर अबाउट उसी हिसाब से चाहिए होता है कि वो अचीव कितने अरसे में करते हैं। तो एक अगर मीडियम लेवल का भी कोई बच्चा हो या डल लेवल का बच्चा हो, ठीक है, तो वो कितने अरसे में तकरीबन अचीव कर लेता है? उसको लग जाता है कोई फर्स्ट डाउन के लिए 3 साल 4 साल? सर फर्स्ट डाउन के लिए वैसे तो एक्चुअल में आजकल तो ये सिस्टम बन गया, मुझे थोड़ा हर किसी की अपनी राय है। अभी ये कि लोग क्या करते हैं, मैक्सिमम टाइम या मिनिमम टाइम? मैक्सिमम 3 साल होना, 3 साल तकरीबन लग जाते हैं। सही, बिल्कुल सही। 3 साल के टाइम पीरियड के अंदर फर्स्ट डाउन की पोजीशन में आ जाते हैं। अगर उससे पहले आता है तो सर फिर वो क्या करता है, अपने साथ नाइंसाफी करता है। वो इंजीनियर जल्दी बनना चाहता है, लेकिन इंजीनियर की टेक्निक्स का पता नहीं होता। ये बहुत गहरा पॉइंट कहा है आपने कि वो बहुत जल्दी अचीवमेंट तक तो पहुंच जाता है, लेकिन बहुत सारी चीजों से स्किप हो जाती है, बहुत सारी चीजों से प्रैक्टिस में स्किप हो रही है। लाइक एक चीज की ट्रेनिंग है, किक फाइट की ट्रेनिंग है, किक फाइट उसने 6 महीने करी, तो उसके किक के अंदर, उसके लेग्स के अंदर, उसकी थाइस के अंदर उतनी स्ट्रेंथ जो आएगी, जो 6 महीने में आएगी, वो 3 महीने में नहीं आ पाएगी। नहीं होती सर। आपने देखा होगा अक्सर कभी कभी किसी भी इदारे में कोई अपॉइंट हो जाता है, प्राइवेट या गवर्नमेंट में, लेकिन वो मैट्रिक पास नहीं होता, उसके बाद डिग्रियां बहुत बड़ी बड़ी होती है और वो इतनी अप्रोचेबल होता है कि वो बंदा जॉब ले लेता है। बिल्कुल ऐसे, ठीक है सर। फिर वो बेचारे हमारे आप जैसे जो लाइन में पीछे खड़े हो जाते हैं, नाइंसाफी हो जाती है सर। हाँ, और वो बंदा आगे आ जाता है दाएं बाएं से। जब वो बंदा दाएं बाएं से आता है तो मेरा और आपका बेटा तो रह जाएगा, क्योंकि उसका तो मेरिट ही खत्म हो गया ना। 100%। तो वो तो आ गया, डिग्री तो उसने पढ़ लिया। अब वो उससे पूछते हैं कि जनाब बताओ ये इंजीनियरिंग में क्या लिखा हुआ है, तो वो अपनी ड्राइंग बताता है कि सर इस रास्ते से आएंगे, हम ऐसे आए तो चले गए। लेकिन उसी बंदे का मिसाल देता हूं, अगर वो गाड़ी बहुत अच्छी शानदार चला रहा है और उसकी गाड़ी में मामूली एक नुस्ख आ जाता है, मामूली एक वायर का, और वो गाड़ी बीच रास्ते में खड़ी हो जाती है। आपने देखा बड़ी बड़ी गाड़ियां उसकी लाइन में लग गई, कतार बन जाती है उस एक बंदे के वजह से, कितनी लाइन गंदी हो जाती है। तो उसके ऊपर पूरी जनरेशन डिपेंड कर रही है ना। अगर एक कोच है, अगर एक ट्रेनर है, अगर एक इंस्टीट्यूट है, अगर वो एक क्वालिफाइड और एक मुस्तनिद इदारे से लिंक करता है,
تو جو پیچھے آنے والی جنریشن ہے وہ تو پوری اسی پہ ڈیپینڈ کر رہی ہے نا, ڈیپینڈ کرتی ہے. جی ہاں سر, اسی نے وہ جنریشن کو چلانا ہے. تو وہ جو لائن لگی ہے, اگر وہ ایک نالائق ہوگا تو پیچھے پوری نالائقوں کی لائن لگے گی, اگر ایک لائق ہوگا تو اس نے سب کو آگے لے کے جانا ہے. سر ایسا ہی ہے, ہمارا مستقبل ہمارے گھر سے چلتا ہے. جی ہاں, ہمارے گھر میں اگر اچھا لیڈر ہے بالکل صحیح, تو اس کی اولاد بھی اچھی ہوگی, اور اگر لیڈر اچھا نہیں ہوگا تو وہ پھر دائیں بائیں ہوتے ہیں. بہت زبردست, بہت پیاری بات کی سر آپ نے. اب پروگرام ہمارا بالکل اختتام پہ ہے, دل بالکل نہیں چاہ رہا کہ ہم اس پروگرام کو اینڈ کر سکیں, وقت کی مجبوری ہے. لاسٹ میں آپ کوئی میسج دینا چاہیں اپنے جو ناظرین ہیں ان کو, ہمارے ناظرین کو, آپ کے ناظرین کو, اپنے ہمارے سب کے پاکستانی بھائیوں کو, آنے والی جنریشن کو, اور پلس اس چینل کے لیے کوئی میسج دینا چاہیں؟ جی بالکل, تو پلیز. میں میسج یہ دینا چاہتا ہوں تمام میرے چھوٹے بھائیوں کو, میرے بیٹوں کو, میرے دوستوں کو, بھائیوں اور بڑے بزرگوں کو, کہ سب سے پہلے ریسپیکٹ ہے, نمبر دوسرا ڈسپلن ہے, نمبر تیسری بات ہے کہ اپنے ساتھ سچائی کریں. کیسے کریں؟ سچ بولیں, ماں باپ کا ادب کریں. ماں باپ کا ادب, استاد کا ادب نہیں کیا تو خود بے ادب ہو جائے گا. ان کی ریسپیکٹ, ان کی سب کی مان شان, سچائی, ڈسپلن, ان کو اڈاپٹ کریں, کبھی مار نہیں کھائیں گے. ایک لاسٹ بات بولنا چاہتا ہوں اس آپ کے ٹی وی چینل کے توسط سے, کہ بات سننے کی صلاحیت رکھیں, بات بولنے کی صلاحیت سے کام نہیں ہوگا. میں بہت پرانے طرز کا بندہ ہوں. بات سننے کی صلاحیت رکھیں کہ اگلا جو بولتا ہے کیا وہ صحیح بولتا ہے. ہم انٹرپشن کر کے بات کرتے ہیں جو کہ نہ کیا کریں. بات ہم ایک کی کمپلیٹ کریں, اس کی سن لیں. اگر کوئی دوسرا بھی کہتا ہے اس کو اسٹاپ کریں کہ آپ رکیں, پہلے مجھے اس کے ساتھ بات کرنے دیں. ایک راستہ کلیئر نہیں ہوتا, بیچ میں دوسرے بھی کوئی آ جاتے ٹریفک, تو زگ زیگ بنتا ہے, پھر بات کسی کی پوری نہیں ہوتی ہے. ایک بات تو یہ. دوسرا, اپنی اولاد کو ٹریفک قوانین بچپن سے سکھائیں. آپ کو ملک کو سدھارنا ہے, آپ کے ملک کو آگے لے جانا چاہتے ہیں, بہت آگے لینا چاہیے, بہت آگے, تو سب سے پہلے اس کو پرائمری میں ٹریفک قوانین سکھائیں گے. وہ دنیا کے قوانین سیکھ جائے گا کہ مجھے چلنا کس روڈ پہ, کس طرح چلنا ہے, روڈ پہ کچرا پھینکنا ہے نہیں پھینکنا ہے, ٹریفک میں کہاں رکنا ہے نہیں رکنا ہے, دائیں بائیں کیسے ایگنیشن دینا ہے نہیں دینا ہے. تو آپ آگے بہت چلے جائیں گے. میں آپ کو اپنی لائف کا تجربہ بتا رہا ہوں. میں نے دنیا میں سب کچھ دیکھا, جاپان جیسا ڈسپلن کہیں نہیں دیکھا. ہم اس سے بھی اچھا ڈسپلن کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ہم مسلمان ہیں اور ہمارے ڈسپلن انہوں نے اڈاپٹ کیے. ہم چاہیے ہمیں اپنا ڈسپلن اڈاپٹ کریں, ہم آگے جائیں. میں اس چینل کو دل کی گہرائیوں سے خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور مبارکباد دیتا ہوں کہ کسی اچھے لوگوں کو بلاتے ہیں یہ لوگ, اور ان کا انٹروڈکشن کراتے ہیں, ان کا تعارف کراتے ہیں, اور ان سے کچھ بولنے اور کچھ سیکھنے کی صلاحیت میں نے دیکھی ہے اس چینل کے اندر. میں بہت ہی مشکور ہوں جناب ظفر صاحب کا اور ان کے ٹیم کا کہ اپنا قیمتی ٹائم میں سے نکال کے ہمیں ٹائم دیا, ہمیں بولنے کا موقع دیا. اللہ تعالیٰ اس ٹی وی چینل کو کامیاب کرے, اور میں دعا گو ہوں انشاءاللہ تعالیٰ کامیابی ہوگی. ہمارے پاکستان کی کامیابی ہوگی, ہمارے اسلام کی کامیابی ہوگی, ہمارے جوانوں کی کامیابی ہوگی, اور میرے شینچی دکان کا کی کامیابی ہوگی انشاءاللہ. پاکستان زندہ باد. تھینک یو سو مچ سر, تھینک یو سو مچ پروگرام میں تشریف آوری کے لیے. ناظرین اجازت چاہیں گے, پروگرام اپنے اختتام کی طرف ہے. انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں وعدے کے مطابق اس طرح سے ہم پوری کوشش کے ساتھ نیکسٹ رائزنگ سٹار کو لانے کی کوشش کریں گے, اپنے نیو سٹار پاکستانی سٹار کو جو ہے انٹروڈیوس کریں گے. جب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم, اللہ حافظ.